غرور کی سزا۔ جب وجی تقریر کرنے گئی تو وہ کئی جگہ اٹکی اور تقریر روانی سے نہ کر سکی۔ وجی آج بہت خوش تھی، اسے اسکول کے تقریری مقابلے میں تقریر کرنی تھی۔ وہ ایک لائق اور فرمانبردار لڑکی تھی، وہ اچھی قلم کار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی مقررہ بھی تھی، مگر اسے اپنی قابلیت پر غرور بھی بہت تھا۔ استاد بھی اس سے خوش تھے، لیکن اس کے تکبر پر اسے سمجھاتے بھی رہتے تھے۔ انہی دنوں اس کی جماعت میں ایک نئی لڑکی نایاب آئی تھی، وہ بھی ایک اچھی مقررہ تھی، لیکن مغرور نہیں تھی، اس لیے سب کو اچھی بھی لگتی تھی، اساتذہ بھی اس سے زیادہ خوش تھے۔ وجی اس سے حسد کرنے لگی تھی، جبکہ نایاب اس سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ وجی کو یہ خیال ہمیشہ پریشان کرتا کہ نایاب کی وجہ سے اس کی قدر کم ہوئی ہے، اس لیے وہ اس سے حسد کرنے لگی تھی۔ آج وہ زیادہ اچھی تقریر کر کے نایاب کو نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ بہترین مقررہ ہونے کی وجہ سے کوئی اس سے نہیں جیت سکتا۔ اسی خیال کے تحت اس نے ایک بار بھی تقریر کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، اس کے برعکس نایاب تیاری کرتی رہی۔ جب وجی تقریر کرنے گئی تو وہ کئی جگہ اٹکی اور تقریر روانی سے نہ کر سکی، جبکہ نایاب نے بڑے اعتماد سے کہیں رکے بغیر روانی سے تقریر کی۔ وجی اب بھی سمجھ رہی تھی کہ پہلا انعام تو اسی کا ہوگا۔ جب اسٹیج پر پہلے انعام کے لیے نام پکارا جانے لگا تو وہ کھڑی ہونے ہی والی تھی کہ آواز آئی، نایاب صدیقی۔ نایاب اسٹیج پر اپنی محنت کا پھل وصول کرنے چلی گئی۔ وجی حیران کھڑی تھی کہ اسے دوسرے انعام کے لیے بلایا جائے گا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دوسرے انعام کے لیے بھی اسے نہیں پکارا گیا، اور پھر تیسرا انعام بھی اس کو نہیں دیا گیا تو وہ بوجھل قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ آج اسے اس کے تکبر کی سزا مل گئی تھی۔